बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखें, जब आप किसी औरत का हाथ देखते हैं जो कि बिल्कुल आपको बड़ा स्ट्रांग अंगूठा नज़र आता है और आपको ऐसे लगता है जैसे कि ये किसी मर्द का हाथ है, तो वो औरत आम औरतों से थोड़ी सी हटके होती है, थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उसके अंदर दलेरी भी मर्दों वाली पाई जाती है और उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने उसको इतना मजबूत बनाया होता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में आगे बड़ी मुश्किलात देखनी होती हैं, बहुत प्रॉब्लम देखनी होती हैं। तो फिर वो उसके अंदर एक हिम्मत भी होती है, दलेरी भी होती है, वो इंटेलिजेंट भी होती है और अपने मामलात को वो बड़ी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ फिर वो उनको हैंडल भी करती है। तो आप इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा इनका माशाल्लाह बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अंगूठा है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी नहीं करते और हर बंदे पे ये ट्रस्ट भी नहीं करते। अब यहाँ पे इनकी जो बुद्धाई है, यहाँ पे एक आंख बनती है बड़ी खूबसूरत। अगर तो इनके अंगूठे पे ये आंख बनी होती और ये इसके दोनों कोने बंद भी होते, फिर तो इनके पास दौलत बहुत ज़्यादा आनी थी और सेविंग भी होनी थी और ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है, जो मुश्किलात हैं, जो दुख तकलीफ़ें, टेंशनें हैं, वो भी कम आनी थी और धोखे भी इन्होंने कम खाने थे। लेकिन चूंकि ये आंख आप देखेंगे अंगूठे पे, इनकी ये आंख डिस्टर्ब है। एक लाइन आपको ये नज़र आ रही है, एक लाइन ये नज़र आ रही है। यहाँ से भी दौलत निकलेगी, रुपए पैसे का लॉस होगा, यहाँ से भी दौलत निकलेगी, रुपए पैसे का लॉस होगा और ज़िंदगी में इनके साथ चीटिंग भी होगी, धोखा भी होगा और ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम वो इनको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब अंगूठे का जो फर्स्ट फ्लोर है वो बता रहे हैं कि विल पावर इनकी स्ट्रांग है, इनके किसी भी काम का इरादा करेंगी, ये 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी। सेकंड फ्लोर भी अच्छी लेंथ में है, तो सेकंड फ्लोर सूझबूझ का होता है, प्लानिंग का होता है, तो प्लानिंग सूझबूझ भी इनकी ठीक रहेगी। ये होता है फैमिली रिंग। फैमिली रिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से डॉट बन रहे हैं, तो तकरीबन 2 से 3 बच्चों की लाइनें बन रही हैं। तो 2 एक बेटे हो सकते हैं, कोई एक आध बेटी हो सकती है इनकी। ठीक है जी, 2 से 3 बच्चे इनके शो हो रहे हैं हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी ये कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना आगे बढ़ेंगी और ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। यहाँ पे इनकी अगर हम लेफ्ट हैंड को देखें तो हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, बड़े असूल परस्त भी होते हैं और बड़े डिसिप्लिन के भी बड़े पाबंद होते हैं। इनके डिसिप्लिन के तहत ये ज़िंदगी गुजारते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। इनको वेला, बेकार, निकम्मा जो बंदा होता है इससे ये बड़ी चिढ़ खाते हैं। खुद मेहनती होते हैं, इसलिए मेहनती बंदे को ऐसे लोग पसंद करते हैं। तो ये बहुत मेहनती हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगी और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगी। शुरू की ज़िंदगी की अगर हम इनकी देखें तो शुरू की ज़िंदगी हमें इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। बचपन से इन्होंने स्ट्रगल देखी है, मुश्किलात देखी हैं, प्रॉब्लम देखी हैं और इसके बाद अगर यहाँ पे इतना ऐसे ही छोटा सा इस तरीके से जजीरा सा बन रहा हो ना, तो ये भी बता रहा है कि स्ट्रगल है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ तक तो 20 से 22 साल की उम्र तक तो प्रॉब्लम, स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में काफ़ी रही है। लेकिन 22-24 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगी। लेकिन स्ट्रगल रही है इनकी ज़िंदगी में। कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 27-28 साल है ना, वो इन्होंने काफ़ी मुश्किल टाइम देखा है। इसमें इन्होंने बहुत मेहनत की है, रुकावटें, परेशानियाँ, टेंशनें भी आई हैं इनकी ज़िंदगी में। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो नीचे तक जा रही है, तो तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज हो सकती है। ये होता है इनका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पे आप देखें तो ये दिमाग की लकीर है और दिमाग की लकीर का ताल्लुक अंदरूनी मंगल के साथ बन रहा है। यहाँ पर भी ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये जज्बाती हैं। इनके गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता है और गुस्से की वजह से इनके काम खराब हो सकते हैं। गार्डियन एंजल लाइन भी इनकी बनी हुई है। गार्डियन एंजल लाइन बनी हुई है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है और इसको हम आपके लाइफ पार्टनर की लाइन के तौर पर भी रीड करते हैं कि ये इनके हस्बैंड की लाइन भी हो सकती है।
جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی یہ اس کی لائن ہے. اس پہ بھی کچھ کچھ لائنیں ایسے اس کو کاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے لائف پارٹنر کی لائن کو یعنی کہ گارڈین اینجل لائن کو کچھ لائنیں کاٹ رہی ہوں تو آپ کی میرج میں کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور بنتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے. میرج لائف میں کچھ نہ کچھ ایشو ضرور بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب دیکھیں عام طور پر جتنے بھی پامسٹ آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ کو یہاں پہ میرج لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شادی کی لائن ہے. لیکن شادی کی لائن سے ہی صرف شادی کو نہیں پڑھا جاتا. شادی کی لائن کو پڑھنے کے لیے آپ کو قسمت کی لائن کی اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے, برین لائن کی اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے, ہارڈ لائن کی بھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, اور اسپیشلی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی یہ جو ساتھ ساتھ یہ جو گرین کلر کی گارڈین اینجل لائن ہے یہ آپ کے لائف پارٹنر کی لائن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ زندگی کی حفاظت بھی کرتی ہے, زندگی کو پروٹیکشن بھی دیتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کے لائف پارٹنر کی لائن ہے. اگر یہ آپ کی یہ لائن اس طریقے سے ٹوٹ کے چل رہی ہو تب بھی آپ کی شادی میں سکون نہیں ہوتا, شادی میں پرابلم ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ شادی آپ کی یہ گارڈین اینجل لائن اگر یوں چلتی چلتی ایسے زندگی کی لائن کو ایسے کاٹ دے تب بھی آپ کی شادی بریک ہو جاتی ہے. دیکھیں یہاں پہ ہو سکتا ہے شادی کی لائن بہت اچھی ہو, لیکن یہاں پہ گارڈین اینجل لائن اگر یہاں سے ایسے اس کو زندگی کی لائن کو کاٹ دے تو یہ بھی شادی کو بریک کر دیتی ہے. تو شادی جو بریک ہوتی ہے نا آپ کی اس کو ہم بہت ساری جگہ پہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی قسمت کی لائن یوں جا کے یوں ٹوٹ گئی, پھر دماغ کی لائن پہ جا کے رک گئی, پھر یہاں سے اس نے دوبارہ سٹارٹ دیا, اگر قسمت کی لائن بھی بار بار لڑکی کے ہاتھ میں ٹوٹ رہی ہو تب بھی آپ کی شادی میں پرابلم آ سکتے ہیں, مسئلے بن سکتے ہیں. تو خالی شادی کی لائن کو صرف شادی کی لائن کو دیکھ کے نہیں بندہ بتا سکتا کہ یہ شادی ان کی کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی. اس کے لیے ہمیں باقی ساری لائنز کی بھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اکثر میرے واٹس ایپ پہ جو فیمیل ہیں وہ بھی رابطہ کرتی ہیں, میل حضرات بھی رابطہ کرتے ہیں کہ سر صرف ایک شادی کی لکیر آپ ہمیں فری میں بتا دیں کہ ہماری شادی کیسی رہے گی, ایک ہوگی دو ہوں گی. تو بھائی اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شادی کی لائنز خالی یہاں سے نہیں پڑھی جاتی. شادی کی لائنز کو پڑھنے کے لیے پورے ہاتھ کو پڑھنا پڑتا ہے, مکمل ہاتھ کی ریڈنگ کروانی پڑتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کی شادی کا پتہ چلتا ہے. تو خدا را اگر آپ نے ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا ہوتا ہے نا, یہ ایک سوال کا جواب میں نے فری والا سین کوئی نہیں رکھا ہوا, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. جو لوگ پراپر ریڈنگ کرواتے ہیں, جو فل پے کرتے ہیں, انہی کی ریڈنگ ہوتی ہے, انہی کو بتایا جاتا ہے. اور یہ جو ایک ایک دو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, بھائی ایک دو سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کوئی بندہ پورا اپنا ہاتھ ریڈ نہ کروائے. میری تو عادت ہے کہ میں پورا پہلے لوشو پر چارٹ بناتا ہوں, لوشو پر چارٹ سے سارا کچھ انسان کو بتا دیتا ہوں کہ یار جناب یہ کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے. اس کے بعد میں ویدک کنڈلی بناتا ہوں. ویدک کنڈلی سمندر کی طرح گہرا اور وسیع علم ہے. اس میں تو آپ کی پورے خاندان کا کٹا چٹا آپ کی جنم کنڈلی کے اندر ہوتا ہے. آپ کی امی کے حالات اس میں ہوتے ہیں, ابو کے حالات ہوتے ہیں, آپ کے بہن بھائیوں کے حالات ہوتے ہیں, پورا خاندان آپ کی جنم کنڈلی کے اندر سمویا ہوتا ہے. بس پڑھنے والا کوئی ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جنم کنڈلی میں آپ کی شادی کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن ڈیٹ آف برتھ آپ کی بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے, ٹائم آف برتھ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر ٹائم آف برتھ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں, اس سے بھی ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹائم آپ کے پاس جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ کے پاس ایگزیکٹ ہونی چاہیے. تو ویدک کنڈلی جو ہے وہ بہت 100% بڑا ایکوریٹ نالج دیتی ہے شادی کے بارے میں, فورن سیٹلمنٹ کے بارے میں, اور زندگی میں آگے کامیابیوں کے حوالے سے. اور ہاتھ کی لائنیں بھی بالکل ایگزیکٹ جو کنڈلی میں آ رہا ہوتا ہے وہی ہاتھ کی لائنیں بتا رہی ہوتی ہیں. اس لیے یہ کوئی الگ الگ علم نہیں ہے. جو مدر ہے نا اس علم کی, جو اس نالج کی ماں ہے, وہ اسٹرالوجی ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی اسٹرالوجی بالکل بکواس ہے, وہ ایک صادق ملک صاحب ہیں, وہ بہت بڑے پامسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسٹرالوجی تو بالکل فضول سی چیز ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, ہمیں کیسے انسان کا پتہ چلایا جا سکتا ہے, اس انسان اس ڈیٹ کو تو کوئی بندر بھی پیدا ہو سکتا ہے, کوئی جانور بھی پیدا ہو سکتا ہے. بھائی صادق ملک بھائی, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بندر جو ہے وہ بندر ہے, انسان انسان ہے. انسان کو بندروں کے ساتھ انہوں نے آپ ملائیں, کیا خیال ہے؟ اور آپ خود جب ہاتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مون ماؤنٹ ہے, یہ بیرونی منگل ہے, یہ اندرونی منگل ہے, یہ سن ماؤنٹ ہے. تو یہ سن ماؤنٹ کہاں سے آیا, منگل کہاں سے آیا, کیا خیال ہے, وینس کہاں سے آیا؟ اگر آپ پلینٹ کے نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پامسٹری میں آپ پلینٹ کا یوز کر رہے ہیں اور اسی پھر علم کا بھی آپ انکار کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ اپنے نا
इतनी आपकी उम्र हो गई है, ज़िंदगी आपकी गुजर गई है, और बड़े बड़े आप 1800 किस्म के योग बताते हैं, लेकिन बताते कुछ भी नहीं है आप यूट्यूब पे। तो बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये एक मदर है, जो मेन आपका एक है ना, आप कह लेंगे पूरी एक जो आपकी जिंदगी की किताब है, वो आपकी जन्म कुंडली में लिखी होती है। तो इसलिए जो कुंडली में लिखा होता है वही अल्लाह ताला ने आपकी हाथ की लाइनों में भी ड्रा किया होता है। अब इनके हाथ में हमें जो जिंदगी की लाइन है वो बड़ी बेहतरीन हमें नजर आ रही है जी। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा, ठीक है। अंदरूनी मंगल पे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं कुछ, तो ये इनके अंदर गुस्सा ईगो बहुत ज्यादा पैदा कर सकती हैं। दिमाग की जो लकीर है वो भी बड़ी बेहतरीन है इनकी, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। इस वक्त ये यूरोप के किसी मुल्क में है, आप ये समझ लें कि ये वर्क कर रही हैं उधर, और बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो ये इनकी दिमाग की लकीर है, ये इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन भी ये बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है, लविंग है, केयरिंग है। देखिए, जब आपकी दिमाग की लकीर इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंच जाती है, ये होता है आपका सैटर्न माउंट। ये आपका सैटर्न माउंट है और ये आपका जुपिटर माउंट है। तो सैटर्न और जुपिटर की दोनों खसूसियात इनका जो ये रखती हैं, इनके सैटर्न इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी भी पैदा करता है, संजीदगी भी पैदा करता है। जुपिटर भी आपको नॉलेज भी देता है, ज्ञान भी देता है। और जब ये दिल की लाइन जितनी ऊपर चली जाती है, इतने आप खुदा तरस होते हैं, इतने आप स्पिरिचुअल होते हैं, इतने आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। अब किसी भी इंसान ने बाहर जाना है और वो क्या उसकी सारी जिंदगी बाहर के मुल्क की गुजरेगी, तो ये होता है आपका मून माउंट, ये आपका मून का एरिया है, ठीक है जी। अब अगर आपकी किस्मत की लकीर यहां से निकले और तो ये सीधी ऊपर तक चली जाए, मून जो होता है ये आपको, ये समंदर है, पानी है, ठीक है। तो यहां से आपने सफर किया और सीधे आप बैरून मुल्क चले गए, ठीक है। तो जिन लोगों की किस्मत की लकीर मून माउंट के बिल्कुल सेंटर से शुरू हो रही होती है, या इनके बड़े नीचे से शुरू हो रही होती है, तो वो 100% बैरून मुल्क सफर भी करते हैं और जाके प्रदेश में सेटल भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल वो ये इस वक्त यूरोप में ही है, बाहर के मुल्क हैं, वर्किंग वूमेन है, काम कर रही हैं। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। ये देख लें यहाँ पे किस जिंदगी की लाइन ब्रेक हुई है, और यहाँ पे या तो कोई हादसा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे इनका एक एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद जनाब यहाँ से फिर आगे किस्मत की जो लकीर है, जिंदगी की जो लकीर है, वो बड़ी बेहतरीन जा रही है। और यहाँ पर कुछ राहू ना इन्होंने काटा भी है, यहाँ पे इनका रुपये पैसे का भी नुकसान हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है इनका, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला इनको इस मुसीबत से बचा लेगा, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी की जो लकीर है वो पहले नीचे से शुरू हो रही है, और उसके बाद जब ये एक्सीडेंट होगा उसके बाद दोबारा जो इनकी नई ज़िंदगी होगी वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तो बिल्कुल सिस्टर, आपको परेशानी होना, आप आगे इंशाल्लाह ताला ये जो अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा आपका लॉस हुआ है, तो इसमें बिल्कुल आप परेशान ना हो, अल्लाह का बड़ा करम है आप पे। ये मैं बता देता हूँ कि आपकी जो किस्मत की लकीर है वो देखें कितने शानदार तरीके से ऊपर जा रही है। यहाँ पे लॉस की लाइनें भी हैं, एक लॉस आपका ये नज़र आ रहा है, एक लॉस ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एक लॉस तो तकरीबन कह लें कि 35 से 40 साल की उम्र में होगा, और दूसरा 40 से 45 साल की उम्र में होगा, और यहाँ पे एक 47 पे जाके होगा। तो 2-3 लॉस आपकी ज़िंदगी में होने थे, एक 27 से लेके 35 के दरमियान, एक 40 से 45 के दरमियान, और दूसरा 47 से 50 साल की उम्र के दरमियान। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है, लेकिन किस्मत की लाइन आपकी इतनी स्ट्रांग है और आप आराम से इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी और दोबारा आप अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए सैटर्न पे ये 2-3 लाइनें ऊपर उठ रही हैं, तो ओल्ड एज में आपको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। और यहाँ पे कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको सन लाइन दी है, और सन लाइन के साथ अगर यहाँ पे ये इस तरीके से ट्राइंगल भी बन जाते हैं तो बेइंतहा दौलत भी अल्लाह ताला आपको देगा। और ये जो नेम फेम आपको मिलना शुरू हुआ है ना, तो तकरीबन आप कह लेंगे 30 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला ने आपको एक नेम फेम देना शुरू की है, और जिसमें हर रोज़ इजाफा होगा। और इसके अलावा आपके हाथ में ये जो बिजनेस की लकीर है ये भी बता रही है, बल्कि ये खत सेहत है आपका, और ये क्योंकि मरकरी लाइन की तरफ जा रही होती है, तो ये खत सेहत जो होता है
یہ دو طرح کے کام کرتے ہیں، خط سیر بھی ہے، اور چونکہ یہ مرکری جو ہے یہ بزنس کا ابھار بھی ہے، تو یہ پھر ایسے لوگوں کے اندر بزنس کرنے کی جو ہوتی ہے نا خواہش، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے لوگ بزنس کرتے بھی ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں اگر بزنس کی لائن ہوگی تو آپ کا یہ منی ٹرائی اینگل بھی بنے گا، تو بالکل آگے چل کے یہ اچھا بینک بیلنس بنائیں گی، کروڑ پتی بھی بنیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہے، زبردست ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو بہترین شہرت کی لائن ہے۔ جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت شہرت کی لائن ہو نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیم فیم دیتا ہے، آپ کے پاس بے تحاشا دولت آتی ہے، اور اولڈ ایج میں آپ کو 2 یا 3 جگہ سے انکم بھی آئے گی، یعنی کہ 50 سال کی عمر کے بعد آپ کے پاس ڈبل انکم آنا شروع ہو جائے گی، اور آگے آپ کی زندگی کی جو یہاں پر زندگی کی لکیر ہے وہ بھی بڑی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 کے بعد ان کا جو گڈ ٹائم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔ 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی یہ اچھی دولت کمائیں گی، لیکن 50 سے 60 سال کی عمر میں یہ ان کا بڑا گولڈن ٹائم شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا۔ تو اب ہم ان کے رائٹ ہینڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لائنیں۔ دیکھیے جی، رائٹ ہینڈ پہ اگر آپ کو جوپیٹر مونگی ہوتی ہے آپ کی شہادت کی انگلی، اس پہ آپ کو یہ اس طریقے سے فش کا سائن مل جائے، یا آپ کو کھڑی لائنیں مل جائیں، یہ والا لائنیں مل جائیں، تو یہ آپ کو دولت دیتی ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے، آپ کی زندگی میں آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی یہ زندگی کی لائن یوں ہو، اور دماغ کی لائن یوں ہو، اور دماغ کی لائن کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑ رہا ہو، اور کچھ لائنیں نیچے کی طرف جا رہی ہوں، اور یہاں سے پھر دل کی لکیر جو ہے، یہ دل کی لائن سے بھی کوئی لائن نیچے اس کے ساتھ جڑ جائے، تو ایسے لوگوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں، اور جذباتی فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اندرونی منگل کا ابھار ہے، تو یہاں پہ لائنیں دل کی لائن کا کنیکشن بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، دماغ کی لائن کا کنیکشن بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ جذباتی فیصلے کر سکتی ہیں، غصے میں اپنا کام خراب کر سکتی ہیں، اوور تھنکنگ کریں گی، زیادہ سوچیں گی، زیادہ ٹینشن لیں گی۔ اوور تھنکنگ کرنے سے، زیادہ سوچنے سے بھی انسان کا بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایک نقصان ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا، اور کوئی نہ کوئی ان کا نقصان ہونا تھا، تو وہ ان کا نقصان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر میں اگر گیپ ہو تو ایسے لوگ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، مشورہ یہ سب سے کرتے ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہے۔ یہاں پہ اگر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا، اگر اس طریقے سے فش کا سائن ہو، اور پھر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو، تو یہ آپ کو بیرون ملک سفر ضرور کرواتا ہے، اور زندگی میں آپ بے تحاشا دولت کماتے بھی ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہاں سے بزنس کی لکیر اوپر جا رہی ہے، اور یہاں پہ کتنا خوبصورت منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے، ایک منی ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے، اور ایک منی ٹرائی اینگل بڑا یہ بن رہا ہے، تو یہ منی ٹرائی اینگل آپ کو کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ سن لائن بھی آپ کی بڑی بہترین ہے، قسمت کی لائن آپ کی بڑی زبردست ہے، تو بالکل آپ پریشان نہ ہو جناب، لاس ہوئے آپ کا پھر ریکور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور بالکل آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کا بھی نقصان ہوا ہے، لاس ہوا ہے ان کا۔ تو یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ میرے ہاتھ پہ ویڈیو بنا دیں، میں نے کہا جناب بالکل آپ کے ہاتھ پہ ویڈیو بن جائے گی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس آپ مجھے بھی تصویریں بھیجیں تو آج ہی میں ویڈیو بنا دوں گا، اور میں نے ابھی اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو قسمت کی لکیر سے 2-3 شاخیں نکل رہی ہیں، تو اولڈ ایج میں 50 سال کی عمر کے بعد 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم ضرور آئے گی۔ یہاں 45-46 پہ بھی ان کی دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گری ہیں، تو یہاں پہ ان کا لاس ضرور ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ یہ مسٹی کراس نہیں آپ نے پڑھنا، اگر یہ لائن نیچے کی طرف گر جاتی ہے نا، یہ مسٹی کراس نہیں رہے گا، بلکہ یہاں پہ آپ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو سکتی ہے، روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ، کوئی لاس ہوگا آپ کا مالی، یہ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ والا ایریا ہوتا ہے، اگر یہاں سے لائن ایسے اوپر کی طرف اٹھے تو یہ سن لائن کے طور پہ کام کرے گی، اور یہ لائن بزنس کی لائن کے طور پہ کام کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ بھی ایک لائن ایسے اس کو تھوڑا سا کٹ ہے، تو 52-53 پہ بھی ان کا ایک لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے شہرت کی لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے، اور آگے قسمت کی لائن بھی 2-3 باغوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ بتا رہی کہ ویلتھ ان کے پاس آئے گی، دولت آئے گی۔ یہاں پہ بھی ایک فش کا سائن مجھے ایسے نظر آ رہا ہے، کچھ کھڑی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو جوپیٹر بھی بتا رہے ہیں کہ روپیہ پیسہ آئے گا، یہ والی لائن بھی بتا رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ بزنس میں اچھا روپیہ پیسہ کمائیں گی۔ یہاں پہ راہو کے ایریے پہ بھی یہ فش بھی بتا رہی ہے کہ یہ بیرون ملک سفر بھی کریں گی، اور یہ والی زندگی کی کامیابی کی لائن ہوتی ہے، اگر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے یہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کے سائن بنے
तो ये ट्राइंगल जिंदगी की लाइन के साथ जो जुड़े होते हैं ये आपको ज़रूर फ़ायदा देते हैं। हाँ, जो तिरछी लाइनें होती हैं ना, ये आपका नुकसान करवाती हैं ये। और अगर यहाँ से कोई लाइन आपकी यहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचती है, तो ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, या जो लोग आप पर जादू टूना करते हैं, ये उस चीज़ की भी लाइनें होती हैं। तो इस लम्हे जब यहाँ से कोई लाइनें ऐसे काटती हैं ना दिमाग की लकीर को, ज़िंदगी की लकीर को, तो उस लम्हे आपका ज़रूर नुकसान होता है। और अगर आपकी दिल की लाइन से कोई लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, तो ये आपका माली नुकसान भी होता है। कभी कभी आप रोड एक्सीडेंट का भी शिकार होते हैं, किसी न किसी तरीके से आपका रुपये वैसे का नुकसान हो जाता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी तकरीबन इनके हाथ में माशाल्लाह अच्छे साइन हैं जी, आप देख सकते हैं। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इनका ये सिंगल एम का साइन बन रहा है, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो ये डबल एम का साइन भी बन रहा है, साथ मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। तो जब आपके हाथ में सिंगल एम का साइन भी बने, डबल एम का साइन भी बने, मनी ट्री भी आपके हाथ में बन रहा हो, तो ये वो साइन है जो आपको बेइंतहा दौलत देते हैं। और ये सफ़र की लाइनें हैं मून माउंट पे, और लेफ्ट हैंड पे तो इनकी जो किस्मत की लकीर है वही मून माउंट से शुरू हो रही है। तो बिल्कुल इन्होंने बाहर के मुल्क जाना ही जाना था, सफ़र इन्होंने करना ही करना था। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये किस्मत की लाइन जो है वो मून माउंट से शुरू हो रही है। तो इन्होंने इनको बाहर लेके जाना था, और ये लाइन भी इनको बेइंतहा शोहरत देगी, दौलत देगी, और किस्मत की लाइन भी इनको 2 या 3 जगह से इनकम देगी। तो माशाल्लाह जी बड़ा लकी हाथ है इनका। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको अभी जो ये इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मुश्किलें चल रही हैं, ये इंशाल्लाह ताला जल्दी निकल जाएंगी। सिस्टर, पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, ये आप पढ़ें। और उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। ये हर बंदे के लिए है जो इस वक्त मुसीबत में है। 5 वक्त आपने नमाज पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, ये आपने पढ़ना है। और आखिर में फिर दुआएं मांगनी है, और आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो ये हर नमाज के बाद आप तकरीबन 33 दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। 33 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 50 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 100 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज के बाद आप पढ़ें। तो ये तस्बीह आप ज़रूर 5 वक्त नमाज के दौरान, नमाज के एंड पे ये तस्बीह आप पढ़ें। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही होंगी वो इंशाल्लाह ताला 2-3 माह के अंदर अंदर आप उन मुसीबतों, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप यहाँ पे एक और पॉइंट समझ लें, ये ज़िंदगी की लकीर है। यहाँ पे इन्होंने कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की, और साथ ही ग्राफ लाइन इसको काट दिया है। तो ये बता रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की यहाँ पे कोशिश की है, लेकिन इस ग्राफ लाइन ने इनको काटा है, और जो भी इन्होंने काम शुरू किया था वो काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो ज़िंदगी में हमको कामयाबियाँ मिल रही होती हैं, वो हम उसमें कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, इस चीज़ का हमें हाथ की लकीरों से पता चल जाता है। इसके अलावा जो इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, जो इंसान को अपने रिश्तों से बड़ी तवक्कुआत होती हैं, वो भी जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो हमारी वो तमाम उम्मीदें, हमारी वो तवक्कुआत बुरे तरीके से डैमेज होती हैं। ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई बातें सीखने का मौका मिला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये बातें बड़ी एक्यूरेट लगी, आप अपने हाथ को भी चेक कर सकते हैं। तो इन लाइनों के साथ आप अपने हाथ को भी मिला के देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस कदर एक्यूरेट चीज़ें बता रहा हूँ। और स्पेशली वो लोग जो इस इल्म पामिस्ट्री को समझते हैं, उन्हें सही समझ आएगी कि मैं किस कदर सही चीज़ बता रहा हूँ या कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको आज कितना आपको सीखने का मौका मिला है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है दोबारा मैं आपकी यूट्यूब एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो हो सकता है मेरी आपके साथ दोबारा मुलाकात ना हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के निशान पे भी क्लिक करेंगे, ऑल के ऑल लिखा है उस पर भी क्लिक कर देंगे, तो मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो खुदार आप वीडियो को लाइक भी क्या करें, और अपने प्यारों को शेयर भी करें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी वैदिक कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की इसी तरीके से वीडियो बनवाना चाहते हैं जैसे मैंने इस हाथ पे वीडियो बनाई है, तो बिल्कुल आपके हाथ पे भी वीडियो बनेगी। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग पेड है, फीस पहले आपको पे करनी पड़ेगी। फ्री वाले हजरात जो हैं वो बिल्कुल रब्ता ना करें, क्योंकि इतना मेरे पास
ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ 3-4 گھنٹے ویڈیو بنانے پہ لگتے ہیں، ایڈیٹنگ پہ کام کرنا پڑتا ہے، تھمبنیل بنانا پڑتا ہے، بہت سارا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے ایک سروس لینی ہے تو اسی سروس کے آپ نے ہمیں چارجز دینے ہیں. تو اگر آپ بالکل فری سیکھنا چاہ رہے ہیں یا بالکل، تو پھر جناب یوٹیوب پہ ہم آپ کو فری بتا رہے ہیں نا، کچھ آپ نے آپ کے پیسے خرچ تو نہیں ہو رہے. کیا خیال ہے؟ ابھی میں نے آپ کو تقریباً 25 سے 30 منٹ ہو گئے مجھے پامسٹری سکھاتے ہوئے آپ کو. تو یہ سارا کچھ آپ نے فری میں سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فری میں سیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ پرسنل ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ پے کرنا پڑے گا. وہ آپ نے ایک سروس لینی ہے. میں نے بھی آپ کو ٹائم دینا ہے. آپ نے میں نے آپ کے ہاتھ پہ آپ کا ذائچہ بنانے پہ میں نے 3-4-5 گھنٹے میرے لگ جانے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے میری محنت کا صلہ مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ یہ نہ کہ جناب میں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ میرے پورے ذائچے بنا کے مجھے بتائیں اور میرے ہاتھوں کی ریڈنگ کریں. کیا خیال ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ خود بھی پامسٹری سیکھ سکتے ہیں. آپ کو پامسٹری میں سکھا رہا ہوں اور میں یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جتنی ڈیٹیل کے ساتھ، جتنی باریکیوں کے ساتھ میں آپ کو پامسٹری سکھا رہا ہوں، اس طرح کے ٹیچر آپ کو یوٹیوب پہ بہت کم ملیں گے. 2-3 انڈین بڑے پامسٹ ہیں جو بڑے اچھے ہیں، ان کے علاوہ تو مجھے پاکستان میں تو اپنے لیول کا تو کوئی نہیں نظر آیا جو میری طرح آپ کو پونے گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے دے اور آپ کو پامسٹری سکھائے. تو تھوڑا سا یار حوصلہ افزائی کریں. میں پاکستان سے ہوں، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اچھا ورک کر رہا ہوں تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں. اور جو یورپ میں ہیں، کینیڈا امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا میں بڑا دل سے مشکور ہوں. ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے، بہت زیادہ مجھ سے ریڈنگ بھی کروائی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہندو سے کیوں ریڈنگ کروائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو جب ہم ہندو سے ریڈنگ کروائیں گے، جب وہ ریمڈی بتائے گا تو وہ تو یہی کہے گا کہ درگا ماتا کے مندر پہ جا کے آپ نے یہ کرنا ہے اور شیو کے مندر پہ جا کے آپ نے یہ پانی کا جل چڑھانا ہے اور پتہ نہیں دودھ کا آپ نے وہ دینا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے میں مسلمان ہوں، میں نے ابھی بھی آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بتایا ہے، میں نے آپ کو قرآن میں وظیفہ بتایا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہم شرک تو نہیں کر سکتے. ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ کی لکیریں یہ شرک ہے، بھائی یہ شرک کیسے ہو گیا؟ مجھے بتائیں نا. ہاتھ کی لکیریں بنائی اللہ نے، ہم نے اللہ کی لکھی ہوئی تحریر کو صرف پڑھا ہے. ہم لائنوں کو چینج نہیں کر سکتے. کوئی بھی پامسٹ آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا. اگر کوئی پامسٹ آپ سے پیسے اس چیز کے لیتے ہیں نا کہ میں آپ کی ڈائیورس کو رکوا دوں گا یا میں دوسرے بندے کی طلاق کروا دوں گا، تو آپ بالکل وہ شرک بول رہے ہیں، وہ کفریہ فکرات بول رہے ہیں. میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ جی میں آپ کی تقدیر کو بدلوں گا، میں آپ کی قسمت کو بدل دوں گا. یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے. ہم انسان جو ہیں، ہم صرف ہاتھ کی لکیروں پہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے لائنوں کی شکل میں صرف اس کو بڑا اچھا پڑھ سکتا ہوں، آپ کا ذائچہ پڑھ سکتا ہوں، آپ کا ذائچہ بنا سکتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے. آپ کے ہاتھ کی لائنیں اور آپ کا ذائچہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو آپ ان غلطیوں کو چھوڑ دیں. تو پھر میں آپ کی ڈائریکشن ٹھیک کروا سکتا ہوں کہ آپ کا جو وے آف لائف ہے، جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ غلط ہوگا تو وہ ہاں میں آپ کی رہنمائی ضرور کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں آپ کی قسمت بدل دوں، میں آپ کی تقدیر بدل دوں، تو قسمتیں بدلنے والا، قسمتیں لکھنے والا میرا پاک رب ہے. ہم تو بالکل عاجز مجبور انسان ہیں، بس ٹیچر ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں، لائنوں کو پڑھنا میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو سمجھانا تھا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ ہاتھ کی لائنوں کا جو علم ہوتا ہے اس کو صرف پڑھا جاتا ہے. اس سے ہم انسان کی شخصیت کے بارے میں، اس کے آنے والے ٹائم کے بارے میں صرف پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں. اور یہ پیشن گوئیاں، اندازے جو ہوتے ہیں، یہ ہاتھ کی لائنیں 100% ایکوریٹ سچ بتاتی ہیں. یہ کوئی ویسے نہیں یہ مٹھی بند کرنے سے یہ لائنیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ مٹھی بند بھی کریں تو مجھے یہ بتائیں، یہ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں جی یہ والی لائن کیسے بن سکتی ہے، یہ والی لائن مٹھی بند کرنے سے کیسے بن سکتی ہے، یہ جو درمیان میں لائن چل رہی ہے قسمت کی، یہ کیسے بن سکتی ہے؟ بھائی مٹھی بند کرنے سے آپ کی لائنیں بنے گی یہ والی، ایک لائن آپ کی یہ بن سکتی ہے، ایک لائن آپ کی یہ بن سکتی ہے. ان دو لائنوں کے علاوہ ہتھیلی میں اور کوئی لائن ہوتی نہ، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن بھی بن رہی ہے، یہ والی لائن بھی بن رہی ہے، یہ کھڑی لائن بھی بن رہی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لائنز کا ایک مطلب ہوتا ہے اور یہ پوری انسانی زندگی کے بارے میں ہر چیز انسان کو بتا سکتی ہیں، کوئی پڑھنے والا ہو۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ آپ ریڈنگ کے لیے اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اس واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا، تو ہاتھ ریڈ کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں آپ کا سب سے پہلے لوشو برتھ چارٹ بناؤں گا۔ لوشو برتھ چارٹ کے لیے آپ نے مجھے بالکل آپ کی جو ایکوریٹ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ جو آپ کی اصل تاریخ پیدائش ہے وہ مجھے آپ نے مکمل بتانی ہے۔ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، کس مہینے کو پیدا ہوئے ہیں اور کس سال پیدا ہوئے ہیں، یہ 3 چیزیں آپ نے بالکل اپنی ایگزیکٹ بتانی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میں آپ کی ویدک کنڈلی بناؤں گا۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے مجھے آپ کا ٹائم آف برتھ بالکل ایکوریٹ چاہیے کہ آپ کتنے بجے پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر کچھ لوگوں کو اپنا ٹائم آف برتھ کا نہیں پتہ ہوتا لیکن اپنی ڈیٹ آف برتھ کا 100% صحیح پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کی جو بہن بھائیوں کی ترتیب ہوگی نا، اس سے میں آپ کا ٹائم آف برتھ ایکوریٹ نکال لوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، جو آپ کی اصل ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے، اور آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتانی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر چوتھے پہ اس طرح یعنی کہ آپ سے بڑے جو ہیں ان کا بھی بتا دینے، آپ سے جو چھوٹے ہیں آخری، اور جن کی اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کا بھی بتانا ہے ترتیب کے ساتھ کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، اور آپ کا گھر میں کتنا نمبر ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو بہن بھائیوں کی ایگزیکٹ ترتیب سے بھی نا ہاں آپ کا جو ہے نا وہ ڈیٹ آف برتھ جو آپ کا ایکوریٹ ٹائم ہے وہ نکالا جا سکتا ہے، ان کہ آپ کا ٹائم آف برتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئے آپ نے یہ بتانا ہے، اور مزید ٹائم آف برتھ کو دیکھنے کے لیے نکالنے کے لیے اگر آپ شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے، تو بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ایگزیکٹ آپ کا ٹائم آف برتھ نکل آئے گا۔ جب آپ کا ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ نکل آئے گا تو جو ویدک کنڈلی ہے نا، یہ دیکھیں ہاتھ کی لائنوں سے ہمیں بہت کچھ پتا چل جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ 70 سے 80% ہمیں ہاتھ کی لکیروں سے ہم انسان کی پوری زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ باتوں کا اتنا کنفرم نہیں ہوتا کہ جیسے شادی کے حوالے سے صرف شادی کی لائن سے اتنا پتہ نہیں چلتا کہ طلاق ہوگی، ڈائیورس ہوگی یا نہیں ہوگی، شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ تو جنم کنڈلی کا کیا فائدہ ہوتا ہے بنوانے کا؟ اس میں آپ کی لو میرج کا 100% پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی لو میرج ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی پہلی اولاد بیٹا بیٹی یہ چیزیں ظاہر ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے، تو ظاہر یہ بھی ان کی ترتیب لکھی ہوتی ہے ذائچے میں، تو آپ کے بچے کتنے ہوں گے، پہلے نمبر پہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، وہ ساری ترتیب کا پتہ چل سکتا ہے۔ پھر آپ زندگی میں کس قدر ترقی کریں گے، کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا، یہ بھی ویدک کنڈلی سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو پائے گی، آپ باہر کے ملک جائیں گے آپ کا ویزا لگے گا نہیں ہوگا، آپ کی کسی ملک میں پرماننٹ سیٹلمنٹ ہو پائے گی نہیں پائے گی، یہ بھی ہمیں ویدک کنڈلی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک شادی ہوگی، 2 شادیاں ہوں گی یا 3 شادیاں ہوں گی، شادیوں کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کی ٹریولنگ کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کے اچھے کیریئر کا پتہ چل جاتا ہے، آپ سیاست میں کامیاب ہوں گے، آپ کو کوئی بڑا نیم فیم ملے گا، زندگی میں آپ کی کوئی بڑی لاٹری لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی، آپ پر کوئی جادو کوئی تعویذات وغیرہ تو نہیں ہوئے، آپ پر کوئی برا اثر تو نہیں ہے، کوئی نظر بد تو نہیں ہے، کسی استیب کا سایہ تو نہیں ہے، ان چیزوں کا بھی ذائقے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی یہ بڑا سمندر کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، یہ جو نالج ہے نا ویدک کنڈلی والا جس کو ہم جنم کنڈلی بولتے ہیں، یہ بڑی زبردست چیز ہے، اور اس ذائچے سے ہم آپ کی پوری لائف کے بارے میں بڑا ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں، ٹریولنگ کے بارے میں، شادی کے بارے میں، زندگی کے ہر ٹاپک کے جس کے بارے میں بھی آپ پوچھنا چاہیں گے آپ کو اس کا ایگزیکٹ جو ہے نا وہ آنسر مل سکتا ہے۔ تو فرینڈز، آپ نے اگر اپنی ریڈنگ کروانی ہے، اپنی جنم کنڈلی بنوانی ہے یا لوشو برتھ چارٹ بنوانا ہے، تو آپ نے یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ اوپر والا جو نمبر میں نے دیا ہے وہ صرف میں نے کنٹری کوڈ لگایا، نمبر یہ ایک ہی میں نے دیا ہوا ہے آپ کو، 992 جو ہے وہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے، کیونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، میں پاکستان سے ہوں،
सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।